کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے؟ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں. کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے، نہانے سے وضو نہیں ہوتا. دیکھیں، وضو میں 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے: چہرے کا اور ہاتھوں کا کوہنیوں تک، سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک. تو غسل کے دوران اگر یہ اعضاء دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا. تو یہ ہے اصل. باقی سنت عمل یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا، پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں. یہ اچھا طریقہ ہے. لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا، ایسے ہی پانی بہا دیا تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. جاگنے کے بعد ہاتھ دھونے کا شرعی حکم. صبح جاگنے کے بعد ہاتھ کو دھونے کا جو حکم ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز آج کل نل سے پانی لیا جاتا ہے، تو کیا ہاتھ دھونے کے بعد نل پر پانی بہانا بھی ضروری ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده غدا. کہ آپ صلی اللہ علیہ اين باتت يده بلمس، کہ جب تم میں سے کوئی شخص جاگتا ہے تو اپنا ہاتھ برتن میں ہرگز نہ ڈالے جب تک 3 دفعہ دھو نہ لے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. رات کو گندگی بھی لگ سکتی ہے ہاتھ کے اوپر. تو وہ ہے بالٹی میں ہاتھ ڈالنا، کیونکہ بالٹی میں ڈالیں گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا. برتن سے مراد یہ پانی کا برتن. تو آج کل جو نلکے ہیں تو اس سے ہاتھ دھو لیں تو وہ تو بہت اچھا ہو جائے گا. باقی یہ کہ نلکے کو بھی ہاتھ سے دھونا ضروری ہے، دھو لیں تو کیا جا رہا ہے، تھوڑا سا چلو لے کے نلکے کے اوپر ڈال دیا. تو اس میں البتہ وہم ہی نہ بنے، کیونکہ پھر وہ جیسے کرونا وائرس ہے نا، تو ایسے لوگ سمجھتے ہیں ناپاکی بھی پھیلتی ہے. تو اتنے پاگل ہو جاتے ہیں لوگ اس معاملے میں کہ وہ ایک صاحب نے بتایا کہ میں جب وہ اپنے کپڑے واش روم میں دھوتا ہوں تو چھینٹ پڑتی ہے، تو چھینٹ پڑنے سے وہ کپڑا ناپاک، تو جب میں اس کپڑے کو اٹھاتا ہوں تو میرا ہاتھ ناپاک، تو جب میں نلکے کو لگاتا ہوں تو نلکا ناپاک، پھر میں نلکے کو جب پانی سے دھوتا ہوں تو اس دوران اگر میرا کہیں ہاتھ لگ گیا تو پھر اس کو بھی دھونا پڑتا ہے، پھر وہ دروازے کا کنڈے کو بھی دھوتا ہوں جس کو ہاتھ لگا. یہ تو اتنا پاگل نہ ہو جائیں. ناپاکی کے مسائل میں بس اعتدال سے چلنا چاہیے، بہت زیادہ غیر محتاط بھی نہ ہو جائیں اور بہت زیادہ احتیاط بھی نہ کریں، درمیان میں چلیں. کیا ناپاک کپڑوں میں سو سکتے ہیں؟ رات کو جس کپڑوں میں سوتے ہیں اس پر ناپاکی لگ کر سوکھ جائے تو اسے پہن کر سونے میں کوئی کراہت تو نہیں ہے؟ کوئی کراہت نہیں ہے. کپڑوں کو پاک جو رکھنے کا حکم ہے نماز کے لیے. جب آپ نماز پڑھیں گے تو کپڑے پاک ہونے چاہیے، سونے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. ناخن کاٹنے کے بعد کہاں پھینکیں؟ ناخن کاٹنے کے بعد انہیں کہاں پھینکیں؟ کیا دفنانا ضروری ہے یا کچرے میں بھی پھینک سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کوئی واضح رہنمائی نہیں ملتی کہ ناخن کاٹنے کے بعد کہاں پھینکیں. لیکن قرآن و سنت کا مزاج یہ ہے کہ قرآن و سنت انسان اور انسانی اعضاء کی تعظیم کا قائل ہے. تو بال، یہ انسان کے جو ناخن ہیں، یہ بھی بہرحال انسان کے پارٹ کا ایک حصہ ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کو لیٹرین میں، واش روم میں پھینکنا یا بالکل ایسے گھر میں صحن میں پھینک دینا، یہ بھی نفاست کے بھی خلاف ہے اور انسانی تعظیم کے بھی خلاف ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں جب ناخن آپ کاٹیں تو کم از کم واش روم میں نہ پھینکیں ان کو، یا ایسے کیاری میں پھینک دیں، دفن ہو جائیں گے اس میں خود بخود ہی، یا یہ کہ باہر لے جا کے کہیں پھینک دیں. تو اس میں بہت زیادہ ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ 6 مہینے سے ناخن لے کے گھوم رہا ہے، کوئی جگہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہاں پھینکنے اس نے. تو بس ایسی گندی جگہ پہ نہ پھینکیں جو بہت ہی نجاست والی جگہ ہوتی ہے، کیونکہ بہرحال انسان کے جسم سے نکلا ہوا ایک اس کے عضو کا ایک، یعنی انسانی عضو کا ایک پارٹ ہے، تو اس کی توہین نہ کی جائے. تو اور گھر میں بھی نہ، اس کو تعظیم بھی جائز نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں اس کو شیشے کی ڈبی میں اوپر رکھ دیا. تو درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے اس بارے میں. بعض لوگ بہت اس میں ٹینشن لیتے ہیں کہ سمندر میں پھینکنا چاہیے. اب ناخن کاٹ کے کون جائے گا سمندر میں پھینکنے کے لیے؟ اور بعض کہتے ہیں دریا میں بہا دو، تو وہ بھی ایک ٹینشن ہے. تو اسلام میں اتنے تکلفات نہیں ہیں. ہمیں نہیں ملتا کوئی صحابی ناخن لے کے کہیں جا رہے ہوں سفر کرنے کے لیے، جی دریا میں پھینکوں گا. تو ایسے ہی مٹی میں پھینک سکتے ہیں آپ ان کو. سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے. سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں تو کیا کریں؟ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ فوراً رکوع میں چلے گئے اور آپ کو یاد آیا، رکوع میں یاد آیا کہ میں نے سورت نہیں ملائی ہے، تو آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں، سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں. اور اگر رکوع میں یاد نہیں آیا، سجدے تک پہنچ گئے، آپ کو یاد ہی نہیں آیا، تو اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ فرض نماز کی اگر پہلی 2 رکعتوں میں آپ سورت بھولے تھے،
تو تیسری رکعت میں اب صورت ملا لیں, سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملائیں, ٹھیک ہے نا. تیسری میں نہیں یاد آیا, چوتھی میں ملا لیں, اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں. یہ مسئلہ ہے اس میں. اور اگر بالکل ہی بھول گئے آخر تک اور اتحیات میں آخر میں یاد آیا تو صرف سجدہ سہو سے بھی نماز ادا ہو جائے گی. اور اگر سنتوں میں یہ کام ہوا ہے, یعنی سنت مؤکدہ آپ پڑھ رہے تھے یا یہ کہ نوافل پڑھ رہے تھے, تو اس میں تو چونکہ ہر رکعت میں صورت ملانا واجب ہے. فرائض میں تو چلیں پہلی میں نہیں ملی تو تیسری میں ملا لی, لیکن سجدہ سہو پھر بھی کرنا پڑے گا. تو یہاں بھی یہ ہے کہ سنتیں اگر آپ پڑھ رہے تھے اس میں صورت ملانا بھول گئے تو رکوع میں یاد آیا تو کھڑے ہو کر صورت ملائیں, دوبارہ رکوع کریں, سجدہ سہو کریں. رکوع میں یاد نہیں آیا تو اب بس گئی صورت, اب آخر میں صرف سجدہ سہو کر لیں, نماز انشاءاللہ ہو جائے گی.